السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نئی کلاس کے ساتھ میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج ہم لوگ پڑھیں گے یہ والا، یہیں ہمارا سبق چل رہا تھا اور آپ لوگوں کی ناغہ ہو گئی۔ اب میں 3-4 دن کے لیے آسام بھی جا رہا ہوں۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آسام میں جو فلڈ آیا ہوا ہے تو وہاں کتنی پرابلم کا لوگوں کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ میں انشاءاللہ وہاں جو جا رہا ہوں تو وہاں راشن کی بھی ضرورت ہے اور بھی بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے، لیکن فی الحال جانے سے پہلے جو میں نے وہاں ایک موٹا آئیڈیا لیا ہے وہاں سے، تو ایک راشن کی جو کٹ ہے وہ تقریباً 1200 روپے کی بن رہی ہے۔ تو آپ لوگ اگر لوگوں کے لیے تعاون کرنا چاہتے ہیں تو 1199 روپے آپ یہ جو سوسائٹی ہے اے ایم قاسمی ویلفیئر سوسائٹی، اس میں تعاون کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہ 1199 میں نے کیوں رکھے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سوسائٹی میں تو لوگ دے رہے ہوتے ہیں اماؤنٹ، کوئی مسجد کے لیے دے رہا ہے، کوئی کسی کے لیے دے رہا ہے، کوئی کسی چیز کے لیے دے رہا ہے، تو مجھے پتہ کیسے چلے گا کہ یہ راشن کے لیے اماؤنٹ ہے، وہ بھی آسام فلڈ کے لیے آیا ہے؟ تو 1199 نمبر اسی لیے رکھا گیا ہے تاکہ 1199 جتنے بھی ایسے آئیں گے تو ہم ایزلی اس کو الگ کر سکیں کہ ہاں اچھا یہ آسام فلڈ کے لیے اماؤنٹ ہمیں خرچ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے آپ لوگوں کو جو بتایا تھا صاحب، کیا بتایا تھا میں نے آپ کو؟ ہمارا یہ آ گیا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب یا کے اوپر تجدید لگی ہوگی تو ہم اس کو جمع کے پڑھیں گے۔ اچھا، یا کے اوپر اگر جزم لگی ہوتی، جیسے یہ ایسے ہوتا عین، اچھا ایسے نہیں، سوری، ایسے ہوتا اگر یہ عین لام زیر عل، عین لام زیر عل، لام یا زیر لی ہے نا، اور یہ جزم لگی ہوتی تو ہم اس کو پھر کھینچ کے پڑھیں گے، کیونکہ پھر یا کے اوپر جزم لگ رہی ہے، لام یا زیر لی ہے نا، لیکن یہاں پر تجدید لگ رہی ہے، تو جب یا کے اوپر تجدید لگی ہو تو ہم جمع کے پڑھتے ہیں، لام یا زیر لی، لام یا زیر لی، لی نہیں پڑھیں گے، لام یا زیر لی، تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ علی یا واپس یو، علی یو، نون زبر نا، علی یو نا، یہ میں آلریڈی آپ لوگوں کو پڑھا چکا ہوں۔ یزکا، یزکا نہیں، یا سب سے پہلے زا سے ملے گا، یز زا پھر کاف سے ملے گا، یزک کاف کھڑا زبر کا، ٹھیک ہے، اور یہ بھی ہم لوگوں نے پڑھ لیا تھا، یا زال سے ملے گا یذکرو، اور تجدید کو یذکرو اس طرح سے، ٹھیک ہے۔ اب آگے دیکھیے جناب والا، اب آگے چلتے ہیں ہم لوگ۔ اچھا، اس کو فنش کر دیتے ہیں، چلیے، ارے چلیے اب صحیح ہے۔ اب دیکھیے مزملو، دیکھیے میم زا سے ملے گا، میم زا پیش مز، زا میم زبر زم، نون اور میم پر تجدید ہو تو کیا ہوگا؟ غنہ ہوگا، تو ہم یہاں کیا کریں گے؟ غنہ کریں گے، زا میم زبر زم، مزم، میم زیر می، مزمی، لام پیش لو، مزملو، کلیئر ہے نا؟ اس کو مزملو نہیں پڑھیں گے۔ اچھا، مزمل جو نام ہوتا ہے نا تو لوگ اس کو بول رہے ہیں مزمل، لیکن ایکچوئل جو نام ہے وہ کیا ہے؟ مزمل۔ مزمل بھائی، مزمل اپنی زبان کو پورا بولنے والا بنائیے تو زبان پھر پورا ہی بولے گی، اور ادھورے بولنے والا بنا دیں گے زبان کو تو ادھورا بولے گی۔ مزمل، مدثر، نام کیا ہے؟ مدثر، مدثر، ٹھیک ہے، تھوڑا سا 1 سیکنڈ یا 1 سیکنڈ سے بھی آدھے سیکنڈ کا ٹائم زیادہ لگ رہا ہے، لیکن لفظ پراپر بولیے آپ، تو یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ مزملو۔ اور جب آپ قرآن پڑھیں گے تو مزملو، میم پہ غنہ ہوگا، کیونکہ نون اور میم پر تجدید ہو تو غنہ ہوتا ہے۔ آگے دیکھیں، مدثرو، میم دال پیش مد، دال سا زبر دث، سا میں زبان کہاں لگے گی؟ آگے والے دانتوں سے، سا، تو دیکھیے دال سا زبر دث، مدث سازر سی، مدثی را پیش رو، مدثرو، ٹھیک ہے، کلیئر؟ اسے دیکھیں، یہ بھی تھوڑا سا مشکل ہے، عین لام زیر عل، لام یا زیر لی، یہاں تک تو یہ دونوں سیم ہے، یہ اور یہ دونوں سیم ہے، دیکھیں یہاں تک، لام یا زیر لی، علی، یہاں پہ کیا تھا؟ یہاں پہ یا واپس یو تھا، لیکن یہاں پہ یا واپس یو نہیں ہے، لام یا زیر لی، علی۔ اب دیکھیے جو میں نے آپ کو بتایا تھا، یہاں میں نے آپ کو یہ سمجھایا تھا کہ یا کے اوپر تجدید لگ رہی ہے اسی لیے ہم ملا کے پڑھ رہے ہیں، جزم آ جائے گی تو ملا کے نہیں پڑھیں گے، تو دیکھیے یہاں جزم آ گئی، یا زیر ی، جزم آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ دیکھیے یہ جزم ہے، تو اس والے یا کو تو ہم لام سے جمع کے پڑھیں گے، لام یا زیر لی، کیوں؟ کیونکہ یا کے اوپر تجدید لگ رہی ہے،
لیکن اس والے یا کو ہم کھینچ کے پڑھیں گے. کیوں؟ کیونکہ اس والے یا کے اوپر جزم لگ رہی ہے. تو کیسے پڑھا جائے گا؟ عین لام زیر عل، لام یا زیر لی، اور یا علی، یا زیر ی، یا زیر ی. اب یہ کھینچ کے پڑھا جائے گا. کیوں؟ زیر یا سے ملی ہو تو زیر کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں. علی، نون زبر نا، علیین. کلیئر ہے نا؟ علی، یا زیر ی، جیسے یا بولتے ہیں نا تو یا ہی کی آواز میں زیر لگا دیں گے تو نیچے سے جائے گی. علیین. اب دیکھیں ہم رواں پڑھتے ہیں. علیون، یزکا، یذکر. آگے دیکھیں. مزمل، مدثر. یہ دیکھیں علیین. ٹھیک ہے نا؟ تو اس یا میں اور اس یا میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ یہاں پر لگ رہی ہے تجدید تو ہم اس کو جما کے پڑھیں گے، اور یہاں پہ لگ رہی ہے جزم تو ہم اس کو کھینچ کے پڑھیں گے. یا زیر ی. ٹھیک ہے؟ آگے اس کے اگینسٹ بھی آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے، لیکن وہاں قاعدہ کچھ اور ہوگا. یہ چھوٹے چھوٹے فرق ہوتے ہیں، اگر اس کو ہم پریکٹس میں لے آئیں تو بہت فائدہ ہو جائے اور ہمارے قرآن میں ایک مزہ آ جائے پڑھنے میں. تو مجھے امید ہے یہاں تک آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا. اب آگے یہ مد کا بیان ہے. مد کا بیان کیا ہے؟ دیکھیے ایسا ہوتا ہے تو یہ بھی خوب کھینچ کے پڑھا جائے گا، ہے نا؟ جیسے ہم پڑھتے ہیں وَلَضَّالِّينَ. ٹھیک ہے؟ یہ مد ہوتا ہے. اس کو کیا بولتے ہیں صاحب؟ اس کو مد بولتے ہیں. یہ کیا ہوتا ہے؟ مد. تو یہ بھی مد ہے، یہ بھی مد ہے، اور یہ بھی مد ہے. تو یہ سب مد ہے، لیکن اس کو مد متصل کہتے ہیں، اس کو مد مفصل کہتے ہیں، اس کو مد لازم کہتے ہیں، اس کو منفصل کہتے ہیں. مد متصل، مد منفصل. دیکھو اسے مد لازم. تو انشاءاللہ اس کو ہم پڑھیں گے پھر اگلی والی کلاس میں. مجھے امید ہے آج کا سبق آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا. بس اس کو یاد رکھ لیں، یہ بھی مد، یہ بھی مد، یہ بھی مد. اب اس کو مد متصل، اس کو مد منفصل، اس کو مد لازم، اس کو کیسے پڑھا جاتا ہے وہ انشاءاللہ ہم لوگ نیکسٹ کلاس میں جانیں گے. مجھے امید ہے آج کی کلاس آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی اچھے سے. کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.